السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہماری سیرت تھی، لیکن میں درس قرآن لے رہی ہوں کیونکہ یہ ہفتے ہمارا بالکل قرآن ہوا ہی نہیں، تو آج اور کل میں درس قرآن لے لیتی ہوں، پھر اگلے ہفتے سے انشاءاللہ ہم جیسا ہمارا روٹین تھا ویسا ہی کریں گے۔ اور جب 3 کو 10 کم رہیں گے یا 5 کم رہیں گے تو مجھے ذرا میسج کر دینا کہ میں سب کو سبق دے دوں، ٹھیک ہے؟ سیٹرڈے سے 2 دن میں آپ لوگوں کی تیاری اچھے سے ہو جائیں گی، بھائی جتنے بھی لوگ آئے اتنے لوگوں کو دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 78۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ صدق اللہ العظیم کا ترجمہ ہے، اور بے شک ان میں سے یقیناً کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھنے کے ساتھ اپنی زبانیں مروڑتے ہیں تاکہ تم اسے کتاب میں سے سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں، اور اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اب پھر سے یہودیوں کے بارے میں ذکر ہے کہ یہودی ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے کتاب الہی یعنی تورات میں نہ صرف تحریف و تبدیل کی، تحریف و تبدیل کرنا مطلب اس میں سے اللہ کے احکام کو ہٹا کر اپنی خود کی بات اس میں داخل کرنا، بلکہ 2 جرم اور بھی کیے تھے۔ انہوں نے کتاب میں تحریر و تبدیل تو کی تھی، لیکن اس کے علاوہ اور 2 جرم تھے۔ ایک تو زبان کو مڑوڑ کر کتاب کے الفاظ پڑھتے جس سے عوام کو خلاف واقعہ تاثیر دینے میں وہ کامیاب رہتے، یعنی زبان کو ایسا مڑوڑتے، ایسا بولتے کہ سننے والے کو ایسا لگتا جیسے یہ کتاب میں سے ہے، یہ کو بیوقوف بناتے تھے۔ دوسرے، وہ اپنے خود ساختہ باتوں کو من عند اللہ باور کراتے تھے۔ من عند اللہ مطلب یہ اللہ کے پاس سے کر کے وہ لوگوں کو یقین دلاتے، حالانکہ وہ منزل من عند اللہ نہیں، مطلب یہ اللہ کی طرف سے وہ نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ زبان کو ایسا مڑوڑ کر کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ واقع کو باطل کر کے ساتھ خلط ملط کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو اس کبھی حرکت سے باز رہنے کی نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 42 میں ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کر اور نہ حق کو چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ اور آگے آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 71، یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب تم کیوں حق کو باطل سے خلط ملط کرتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ اب اس میں آ رہی حدیث کی دلیل، دیکھو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس آل عمران کے 71 نمبر کی آیت کا ترجمہ، دیکھو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اہل کتاب کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہی انہوں نے کتاب میں رد و بدل کیا تھا۔ کیا ہے اس کا ترجمہ؟ اے اہل کتاب تم کیوں حق کو باطل سے خلط ملط کرتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ پھر ایک حدیث کی دلیل آ رہی اس میں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت یعنی یحرفون الکلیم عن مواضعہ، سورہ نساء آیت نمبر 46 اس کے معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لفظوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے کوئی لفظ بالکل نکال ڈالنا یہ کسی سے نہیں ہو سکتا مگر ان میں تعریف کرتے ہیں، یعنی ایسے معنی بیان کرتے ہیں جو اس کے اصل معنی نہیں ہے، یعنی اللہ کی کتاب میں سے اس آیت کو ہٹانا کسی کی مجال نہیں ہے، لیکن ان لوگ کیا کرتے تھے اس کو ایسا بیان کرتے تھے یعنی جو آگے والا جو حق بات کو سمجھ ہی نہ سکے، اس طریقے سے وہ چال کھیل کر اپنے دماغ کا استعمال کر کے اس طریقے سے اس کو بیان کرتے تھے۔ اب افسوس امت محمدیہ پر، اب ہم پر افسوس ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگ اسی راہ پر چل رہے ہیں،
وہ اپنی دنیاوی اغراض یا مذہبی فرقے پرستی کی وجہ سے قرآن مجید کے ساتھ یہ معاملہ لفظی اور کبھی معنوی تحریف کے ساتھ کرتے ہیں۔ عوام بیچارے اسے اللہ کا حکم سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ مولوی صاحب یا ان کے کسی پیشوا کی بات ہوتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دین میں اپنے عقل چلاتے ہیں۔ دین میں کبھی اپنے کو عقل نہیں چلانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل نازل کیا ہے، تو ہم کو ہماری عقل نہیں چلانا۔ بہت سارے لوگ عقل چلاتے کہ روٹی بنائے تو چھوٹی مت بناؤ، آخری میں جو بچتی ہے چھوٹا سا آٹے کا لویا، تو اس سے چھوٹی روٹی مت بناؤ بلکہ بڑی بناؤ، وہ اس سے برکت ہوتی ہے۔ یا پھر شب برات ہے اس کو مناؤ، اور پھر اس کے اندر میٹھا بنائے۔ میٹھا تو بنانا ضروری ہے، لیکن میٹھے میں زیادہ افضل ضروری یہ ہے کہ وہ روا بنائے، جس میں روے میں جتنے دانے رہتے اتنا ثواب ملتا۔ تو یہ سب باتیں کہاں سے آئی؟ کہیں حدیث میں، کہیں قرآن کی آیت میں تو ہم کو ملتی نہیں، نہ صحابہ کے کچھ قصوں میں ملتی، نہ واقعات میں ملتی، کہیں نہیں ملتی۔ یہ کیا کرتے؟ اپنے عقل سے ہی اس کو واضح کرتے ہیں، اور سننے والا کیا سمجھتا ہے کہ یہ ایسا ہو سکتا ہوگا کر کے وہ کیا کرتا ہے؟ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتا۔ اس لیے صحیح حدیثوں پر عمل کم ہوتا ہے اور ضعیف حدیثوں پر زیادہ عمل ہوتا ہے۔ تو اس طریقے کی باتیں بنا تحقیق کیے، بنا سمجھے بوجھے اپنے دماغ سے کرنا بھی ایک بدعت ہے، اور اس پر اگر جو لوگ عمل کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ ہمارے لیے گناہ جاریہ بنتا چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھو سننے والے تو بےچارے لا علم میں رہتے نا، جبھی تو ہمارے لیے ہماری بات کو سننے بیٹھتے۔ اگر ہم ہی ان کو صحیح بات نہیں بتاتے ہو، کوئی غلط بات بتا دے تو وہ تو بےچارے یقین کر لیں گے نا۔ دیکھو ابھی میں آپ کے سامنے اتنے دن سے درس کر رہی ہوں، تو میں آپ کے سامنے کبھی حدیث ہی رکھتی ہوں، کبھی میں پورا دھیان دیتی ہوں کہ میں صحیح حدیث ہی آپ کے سامنے پیش کروں۔ باقی ضعیف حدیث اگر میں بولتی ہوں تو اس کے بعد میں 2-3 بار یہ بول دیتی ہوں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور کوئی میری اپنی طرف سے بات رہتی نا تو میں وہ بھی آپ کے سامنے بولتی یہ میرے دماغ کی بات ہے، میں نے ایسا اس کو سمجھی ہوں۔ تو اس طریقے سے اگر بیان کرے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اپنے دماغ سے بات کرنا اور ایک کہنا کہ اللہ کی طرف سے یہ نبی کے یہ حدیث میں ہے، یہ قرآن کی آیت میں یا پھر یہ ہے، تو ایسا کرنا پھر ہمارے لیے کیا ہوگا؟ گناہ جاریہ بن جائے گا۔ تو دیکھو ابھی ایک مثال دے رہی، ابھی میں آپ کے سامنے اتنے دن سے درس کر رہی ہے نا، آپ مجھے جان گئے کہ باجی سب حدیثیں بتاتے، قرآن کی آیت بتاتے، سب اب میرے کو آپ پہچان گئے، لیکن ایک حدیث میں اس کے اندر ضعیف ڈال دوں تو آپ سمجھ سکو گے کیا؟ نہیں سمجھ سکو گے نا، تم کو تو یقین ہو گیا میرے پہ، تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں تم کو کوئی غلط بات نہ بتاؤں۔ تو ایسی علماء جو یہود کے علماء تھے نا، ان پہ لوگ جب اعتماد کر لیتے تھے، جب بھروسہ کر لیتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ بتاتے پھر 2-4 باتیں اپنے دماغ کی بھی بتا دیتے تھے، تو ان کو ایسا لگتا تھا نہیں یہ تو بہت بڑے علماء ہیں، تھوڑی غلط بتا سکتے، تو وہ اس پہ عمل کرنا شروع کرتے تھے۔ ایسا کرتے کرتے انہوں نے اللہ کی کتاب میں رد و بدل کر دیا۔ اور دیکھو آج بھی ہمارے اس میں قرآن میں تو نہیں ہوا ہے اختلاف، لیکن حدیثوں میں اختلاف ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ منافق جو تھے نا، وہ ایسے کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ عالم بنتے تھے، عالم بننے کے بعد کیا کرتے تھے؟ وہ بیان دیتے لوگوں کا اعتماد جیت لیتے تھے، ان کے بھروسہ جیت لیتے تھے، پھر کیا کرتے تھے؟ 2-4 گھڑی ہوئی حدیثیں اپنے من سے اس میں ڈال دیتے تھے۔ اسی لیے حدیثوں میں کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو اللہ پاک نے پیدا کیا، پھر ان کا نام اصلی اسماعیل تھا، پھر انہوں نے سب حدیثوں کو جمع کی، صحیح بخاری صحیح مسلم میں تو وہی ہے، تو انہوں نے صحیح بخاری میں حدیثیں انہوں نے جمع کی، تو اللہ تعالیٰ نے حدیثوں کو بھی ذمہ داری لی اور قرآن کی بھی لی۔ تو اس طریقے سے اگر ہم کو کوئی کچھ بولے، کتنا بھی بڑا علماء رہے، کچھ بھی رہے، اگر ہم کو کھٹک رہی وہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی تو اس کی تحقیق کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، ترنت عمل نہیں کر لینا، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بولی تھی کہ حدیثوں پہ بھی ہماری نظر ہونا چاہیے۔ روز کی ہماری 5 حدیثیں، یا نہیں ملا ٹائم تو 2 حدیثیں ہم کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیثوں کی کتاب اپنے گھر میں رکھو اور حدیثوں کو بھی پڑھو، جو نہیں سمجھ میں آئی پھر سوالات کرو ہم سے، ایک دوسرے سے، تو ہم بھی سمجھائیں گے تو آپ لوگ بھی سمجھیں گے، اور آپ کچھ سوال کریں گے تو ہمارے بھی ذہن میں آئے گا کہ نہیں یہ باجی لوگ پڑھ رہے ہیں، حدیثوں کو بھی سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے ہم کو قرآن کے ساتھ ساتھ حدیثوں کو بھی سمجھنا ہے۔ دیکھو میرے بیان میں بنا حدیث کا کبھی بیان نہیں کری ہوں کہ تم جتنے جب سے میں کری نا، جب سے آپ دیکھ لو میرے ایک بھی بیان ایسا نہیں جس میں حدیث کی دلیل میں نے نہیں رکھی ہوں گی۔ اسی لیے رکھتی کہ حدیثوں پہ بہت کم لوگوں کا دھیان رہتا ہے، قرآن مجید پہ رہتا ہے الحمدللہ، لیکن حدیثوں پہ نہیں رہتا۔ اور قرآن مجید کی تشریح کیسے کرتے معلوم؟ ہسٹری سے کرتے، وہ بھی صحیح ہے، میں اس کو غلط نہیں بولوں گی۔ مولانا مہدودی صاحب نے ہسٹری میں بیان کیے، تفہیم القرآن، اس پہ بھی نظر ہماری ہونی چاہیے، اس کو بھی ہم کو دیکھنا چاہیے، لیکن ٹوٹل اسی پہ ڈیپینڈ ہونا وہ صحیح نہیں ہے نا۔ ہسٹری میں غلطی ہو سکتی وہ انسان کی لکھی ہوئی، لیکن حدیث میں غلطی نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلی ہے، تو اس میں غلطی استغفر اللہ نہیں ہو سکتی۔ تو
تو اسی لیے میں زیادہ ہسٹری نہ بیان کرتے ہوئے زیادہ حدیث بیان کرتے. ہسٹری بھی بیان کرنا صحیح ہے لیکن تھوڑا بہت کر دیے اگر سمجھانے کے لیے ایگزامپل کے لیے یا سمجھنے کے لیے تو ٹھیک ہے. لیکن اب ٹوٹلی تم ہسٹری بیان کرتے جائیں گے تو آگے والا تو ایک دم پاگل ہو جائیں گے ہسٹری, کیونکہ جلدی سمجھ میں نہیں آتی ہے, بہت ہارڈ رہتی ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے اپنے کو, پھر وہ کیا کرتا ہے اس کو سمجھنے میں اتنا ٹائم پاس کرتا ہے کہ حدیثوں کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا ہے. ہاں وہ کیا کریں گا پھر حدیثوں کی طرف کتنا دھیان جائے گا, بس وہ ہسٹری اگر وہ 50 آیتوں کی ہسٹری بیان کریں گا تو 2 آیتوں میں 2 حدیث بیان کریں گا بس. تو اتنا کم حدیث پہ کریں گا اور پورا فوکس کیسے کر رہا ہو ہسٹری پہ. اب ہسٹری جان کے ہم کو کیا کرنا ہے بتاؤ, نہیں جاننا چاہیے, بہت ضروری ہے وہ بھی, لیکن اتنا ضروری نہیں جتنا ہم کو حدیث اور قرآن کو جاننا ہے نا. تو ہسٹری سے زیادہ ضروری ہم کو حدیث جاننا ہے, حدیث کے بعد پھر ہسٹری آتی ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم کو قرآن کو جاننا ہے, اس کے بعد حدیث ہے, اس کے بعد پھر ہسٹری ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی گزری, صحابہ نے کیسے گزارے, جب آیتیں نازل ہوتی تھی تو اس ٹائم پہ کیا حالات ہوتے تھے, یہ بھی ہم کو جاننا ہے. لیکن یہ دونوں چیز کے بعد, قرآن و حدیث کے بعد. ٹھیک ہے, اس لیے آج سے آپ لوگ حدیث کو بھی پڑھنا انشاءاللہ اپنا معمول بنا لو, جیسا کہ قرآن پڑھنے کا معمول ہے ویسے ہی حدیثوں کا بھی معمول ہے. ٹھیک ہے, میں ایسا سوچ رہی تھی کہ اب آپ لوگوں کو ہے نا حدیث بھی دیتے جاؤں گا, حدیث بھی آپ لوگ بیان کرتے جاؤ انشاءاللہ, یا پھر قرآن کی آیت کے ساتھ جس کو آیت ملتی ہے ان کو ایک حدیث اس کی دلیل کے طور پہ اس میں ایڈ کرنا ہی ہے. ایسا نہیں کہ صرف تشریح کر دی ہو گیا, نہیں, اس کے اندر حدیث کو بھی آپ کو ڈھونڈ کر اس کے اندر جوائن کرنا پڑے گا, ایک حدیث کی دلیل اس کے اندر دینا پڑے گا. اس سے بھی ہم کو کیا ہوگا, بہت معلومات ہوں گی. اور جب تم کھوج کرو گے نا, غور و فکر کرو گے نا, تو تمہارا دماغ اس ٹائپ کا بنے گا غور و فکر کرنے کا. تو تم کیا کریں گے, اندھا دھند عمل نہیں کریں گے. جب بھی تم کو کوئی بات کھٹکے گی تم اس کی تحقیق کرنا شروع کر دیں گے, وہ عادت بن جائیں گی. میں نے خود میری عادت ویسی بنائی, میں بھی ایسے سن لیتی تھی اور عمل کرنا شروع کر دیتی تھی. لیکن جب میرے کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی تو میں نے ہر چیز کی تحقیق کی نا, تب میرا دماغ تحقیق والا ہی بن گیا. میرے کو اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں بہت بے چین ہو جاتی, بہت کھوج کرنا, بہت تحقیق کرنا شروع کر دیتی. آخر جا کے اللہ تعالیٰ میرے کو کامیابی دیتا اور میں اس کی تحقیق اس کی حد تک پہنچ جاتی. تو کوشش کرتی تو پہنچتی نا. اگر میں لائٹلی لیتی, ہاں ہوں گا, بولے ہوں گے, ابھی بڑے علماء ہیں, یہ تھوڑی غلط ہو سکتے, ایسی اگر میں بات کرتی تو جاتی نا وہیں رہتی, یہاں تک نہیں آتی. اس لیے ہم کو اگر آگے بڑھنا ہے تو ہم کو غور و فکر والا دماغ بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے, اب اس میں ایک دلیل ہے, سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم ضروری اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے, جس طرح بالش کے برابر اور ہاتھ کے برابر ہوتا ہے, یہاں تک کہ اگر وہ کسی زب کے بل میں جا گھسے ہو تو تم بھی اس کے پیچھے جاؤ گے. پوچھا گیا, یا رسول اللہ, اس سے یہودی مراد ہے یا نصارہ؟ فرمایا, پھر اور کون ہے؟ اس سے یہودی و نصارہ مراد ہے تو فرمایا پھر اور کون ہے؟ تو آج دیکھو ہمارے شادی بیاہ میں, ہمارے پہننے اوڑھنے میں, ہمارے ایجوکیشن میں کون گھس گیا ہے؟ نصارہ, یہودی گھس گئے. ابھی نیو ایئر کس کا چل رہا ہے؟ ابھی نیو ایئر ہے, نیا سال شروع ہے, تو کس کا ہے؟ یہودیوں کا ہے نا, نصارہ کا ہے. نصارہ یعنی کرسچن, اور یہودی بھی اسی میں کے ہی ہے. تو یہ ان لوگوں کا نیا سال ہے, ہمارا نیا سال تو محرم میں شروع ہوتا. تو پھر ہم کیوں یہ نیو ایئر بناتے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے؟ کتنے اسٹیٹس دیکھی ہوں میں نے کہ نیو ایئر کے کتنے لوگوں کو میسج کری ہوں میں نے آج. اور نیو ایئر کی دعا ہے, ہاں دعا پڑھنا ہے تو پڑھ لو, کوئی اچھی بات ہے, مسنون ہے دعائیں پڑھنا, لیکن مبارکباد دینا کہاں سے؟ جمعہ مبارک بھی بولنا صحیح نہیں ہے, تو تم نیو ایئر کی مبارکباد دے رہے ہو. ہمارا سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں, ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہمارا نیا سال کون سے مہینے سے شروع ہو رہا ہے, جنوری سے کہ محرم سے؟ محرم سے شروع ہو رہا نا, پھر جنوری میں کے لیے ہم مبارکباد کیوں دے رہے؟ یہ نیا سال ہمارے لیے آخرت کی تیاری کے لیے آیا. ہم نے پچھلا سال کیسے گزارا یہ ہم کو سوچنا ہے کہ ہم نے پچھلا سال کیسی غفلت میں گزار دیا, اور اللہ سے دعا کرنا ہے, اللہ یہ سال ہمارا اب کوشش یعنی جدوجہد کرنے والا, غور و فکر کرنے والا اللہ کی کتاب اور حدیثوں پر, اور عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. ایسی ہم کو دعا بھی کرنا ہے اور اس کے لیے ہم کو کوشش بھی کرنا ہے. دیکھو ہمارے گروپ میں بہت لوگ ہیں, لیکن آتے بہت کم, لیکن بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ, الحمدللہ. اتنے پکے اور سچے لوگ ہیں کہ روز آتے ہی آتے. تو ہم اگر کتنے, ہم بہت تو 18 ہوتے, زیادہ نہیں ہوتے, تو ہم 15 پکڑ لیتے. تو ہم 15 ہے نا تو 500 پہ بھاری ہو جائیں گے اگر ہم پکے ہو جائیں گے. جیسا صحابہ کرام تھے, جنگ کے موقع پر 313 ہوتے تو آگے 1000 کا لشکر ہوتا تھا,
لیکن وہ 1000 کا لشکر کیسے ہوتا تھا؟ جھوٹ پر ہوتا تھا، ایسی دنیا کی محبت میں ہوتا تھا، اور یہ دین کی محبت میں ہوتا تھا اور اللہ سے ان کی محبت تھی، تو یہ کیسے جمے ہوئے رہتے تھے نا ایک جگہ. میرے کو لگتا ہماری بھی جو گروپ ہے الحمدللہ، بھلے کتنے بھی لوگ ہیں، 150-200 لوگ ہیں اس میں ماشاءاللہ، لیکن آتے صرف 10 سے 12 لوگ، لیکن مجھے اتنے پیارے ہیں میرے یہ لوگ الحمدللہ سبحان اللہ. میں گھر میں بھی آپ لوگوں کی تعریف کرتی کہ ڈیلی آتے. تو اگر ہم ایسی آتے رہیں گے اور ایسی محنت کریں گے نا تو ہم 12 لوگ 1200 پہ بھاری پڑیں گے انشاءاللہ، اگر ہماری محنت اس طریقے کی رہی تو. ٹھیک ہے، اب آگے ہے آیت نمبر 79. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. صدق اللہ. کسی بشر کا کبھی انشاءاللہ کسی بشر کا کبھی حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکم اور نبوت دے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، اور لیکن رب والے بنو اس لیے کہ تم کتاب سکھایا کرتے تھے اور اس لیے کہ تم پڑھا کرتے تھے. اب یہ نصرانیوں کے زمن میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا ہوا ہے. یہ نصارہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لی. اب دیکھو اس پہ ایک بات سمجھ میں آتی، ہم ولی اللہ کو معبود بناتے، درگاہوں پہ جاتے ہیں نا، جو بھی بابا ہے، میں ایسا کسی بھی بلیم نہیں کری، وہ بھی جو بیچارے ہیں عبد القادر جیلانی جس کو گوشت پاک بولتے، غریب نواز اور پتہ نہیں ہے چشتی والے بابا، بہت سارے لوگ ہیں، تو یہ لوگ بھی نیک لوگ تھے. ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، تو یہ ہمارے پر واجب ہے کہ ہم ان کا عزت کریں. ایک نیک لوگ تھے، انہوں نے بھی دین کے لیے بہت جدوجہد کی، بہت محنت کر کے گئے، لیکن یہ ان کے بعد والے لوگوں نے بگاڑ پیدا کر دی. تو دیکھو یہ جو یہاں پہ جو درگاہ ہے، یہ درگاہ پہ جا کر دعائیں مانگی جاتی، تو ان سے اعلیٰ تو عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ تو اللہ کے نبی ہے. اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قبول نہیں فرما رہے اپنے برابر. تو پھر یہ جو ولی اللہ، جو غریب نواز، جو گوشت پاک جو بولتے ہیں، ان کو کیسا وہ اللہ تعالیٰ ایکسپٹ کرے گا؟ بتاؤ. نبی کو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرے گا. نبی جو اتنے مرتبے والے، ہمارے نبی کون ہے؟ سب نبیوں کے سردار، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے برابر ٹھہرانے کے لیے منع کیا ہے. اللہ کے بعد ان کی باری ہے، اللہ کے بعد، اللہ کے برابر نہیں ہے. بہت سی شرک بدعت میں ان کو برابر ٹھہراتے، لیکن وہ بھی برابر نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول نہیں کرتا اس برابری میں. تو پھر ہمارے ہم جو بابا کے نام لیتے تھے، کیا ان کے پاس جانے سے کیا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کیا؟ ہے نا؟ کسی سے اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا بولا ہی کہا ہے، ان کو تو ڈائریکٹ دعا مانگنے کا حکم ہے نا. ہاں یہ لوگ ہیں، لیکن ان کو ہم برا بھلا نہیں بول سکتے. یہ بھی بہت نیک لوگ تھے اور بہت اچھے کام کر کے گئے، لیکن بعد کے لوگوں نے بگاڑ پیدا کر دی اور طرح طرح کی باتیں ان کے عوض میں بولے جاتے کہ وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کے قرآن پڑھتے تھے، اور وہ ایک کنویں میں الٹا لٹک کے قرآن پڑھتے تھے، اور ایک دن میں 1000 نماز پڑھتے تھے. تو یہ سب باتیں من گڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ نیک لوگ تھے، عبادت بھی اتنی کرتے تھے اور دین کو پھیلاتے بھی اتنا. ان کی کتابوں میں ان کے بارے میں آتا ہے نا، وہ پڑھنا ماشاءاللہ بہت بہت اچھے انہوں نے کام کر کے گئے، اور بڑے بڑے سفر کرتے تھے. ایسا نہیں ہم ناگپور میں بیٹھے تو ناگپور میں سے ہی کر رہے ہم اور کہیں نہیں جا رہے. وہ تو الگ الگ ملک جا جا کے دین کو پھیلاتے تھے، اتنی انہوں نے محنت مشقت کی. لیکن بعد والے جو لوگ تھے وہ اپنی دکانداری چلانے کے لیے سب شروع کر دیا، اور وہ سب بیوقوف بنانے والے کام ہے. اب اللہ تعالیٰ ہم کو عقل دیا تو ہم کو عقل سے کام لینا ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کیا کیا؟ معبود بنا لیا، حالانکہ وہ ایک انسان تھے جنہیں کتاب اور حکمت اور نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا. انہیں کیا دیا گیا تھا؟ حکمت بھی دی گئی تھی، نبوت بھی دی گئی تھی، اور کتاب بھی دی گئی تھی. اس سے ان کو نوازا گیا تھا، سرفراز کیا گیا تھا. ایسا کوئی بھی شخص یعنی کوئی بھی نبی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے پجاری اور بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہی کہتا ہے کہ رب والے بن جاؤ. ہر نبی نے کیا کہ اللہ کی عبادت کرو، میرا رب ہے تمہارا رب ہے. کوئی نبی نے ایسی دعوت نہیں دی کہ میری عبادت کرو. پھر نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کیوں کرتے؟ اور جو ہمارے نیک لوگ تھے جن کی درگاہیں بنی ہیں، وہ انہوں نے بھی یہی دعوت دے کے گئے کہ اللہ کی عبادت کرو، ہماری نہیں. تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے اللہ کی چھوڑ کر ان کی عبادت کرنا شروع کر دی. یہ شیطان کے وصف سے ہے. یہ شیطان ان کو ان کے اعمال کو ضائع کرنا چاہتا. دیکھو شرک کے ساتھ کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، اور شیطان یہی چاہتا ہے. تو اس لیے ہم کو شرک سے پاک ہو کر عمل کرنا پڑے گا، تو ہی ہمارے عمل قبول ہوں گے، نہیں تو کیا ہوگا؟ پورے عمل ضائع ہو جائیں گے. پھر آگے کونوا عبادا لی من دون اللہ. یہودی نے
اب نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا تو ان کا دیکھ کے یہودی نے کس کو بیٹا بنایا؟ حزیر علیہ السلام کو، اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا رکھا تھا۔ جس میں ارشاد فرمایا، اب دیکھو دلیل آ رہی ہے سورہ توبہ آیت نمبر 30 کی، وقالت الیہود حزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ اور یہودیوں نے کہا حزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کا اپنے منہوں کا کہنا ہے، وہ ان لوگوں کی بات کی مشابہت کر رہے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا۔ اللہ انہیں مارے، کدھر بہکے جا رہے ہیں۔ یہود اور نصارہ نے اپنے علماء اور مشائخ کو بھی اپنا رب بنا لیا تھا۔ اب وہ ہم کو کوئی دین کی بات بتاتا ہے نا، جیسا کہ میں بتاتی، تو میرے کو آپ سے محبت ہے، آپ کو مجھ سے محبت ہے، تو ایسا ہی دین میں ہوتا ہے، جو ہم کو اچھی باتیں اللہ کی باتیں جو بتاتا ہے نا، اس سے محبت ہوتی ہے۔ تو یہ علماء جو تھے نا نصارہ، یہود اور نصارہ کے، تو عام جنتا والے ان سے بہت محبت کرتے تھے کہ یہ ہم کو اللہ کی بات بتاتے، ہم کو دنیا میں رب چاہے زندگی جینے کا بتاتے، ایسا کر کے وہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ سے بہت محبت کرتے، ایسا کر کے ان سے بہت محبت کرتے تھے یہودیوں کے علماء سے، اس کا یہ لوگ فائدہ اٹھاتے تھے۔ اسی لیے ان لوگ نے کیا کیے، لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیے۔ اور پھر اور ایک دلیل آ رہی ہے سورہ توبہ آیت نمبر 31، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ انہوں نے اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے نا، اللہ کے سوا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ ایک معبود کی عبادت کرے، کوئی معبود نہیں مگر وہی، وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا حکم دیا تھا اور وہ کیا کر رہے تھے؟ محبت ہو جاتی ہے، لیکن اتنی بھی محبت نہیں کرنا انسان سے کہ وہ رب کے برابر ہو جائے یا اس سے آگے بڑھ جائے، ہے نا۔ ہم کو سب سے زیادہ کس سے محبت کرنا ہے؟ اللہ سے، پھر اس کے رسول سے، بعد میں پھر ہم کو جس کو کرنا ہے کر سکتے، ٹھیک ہے۔ حق کے بارے میں بات آئیں گی تو تیسرے نمبر پر ماں باپ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آیت اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ اصول علم اور تعلیم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ربانی بن جائے۔ کسی شخص میں اگر علم اور کتب الہیہ کے پڑھنے پڑھانے یا الہیت کی خصلت پیدا نہیں ہوتی تو یہ مشغول ہے وقت ضائع کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے پناہ مانگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے، اور ایسے دل سے جو اس کے لیے نہ جھکے۔ یہ بھی دیکھو دعا کتنی جامع، ہم دعا پڑھتے ہیں نا الحمدللہ، ہر جمعے کے دن ہماری دعا ہوتی ہے، دعا میں پڑھتی ہوں، اللہ ہمیں ایسا علم نہ دے، ایسے علم سے میں پناہ مانگتی ہوں جو نفع نہ دے، اور ایسے دل سے جو ڈرے نہ، اور ایسے عمل سے جو قبول نہ ہو۔ یہ دعا میں پڑھتی ہوں الحمدللہ، یہ بہت بہت اچھی دعا ہے الحمدللہ۔ اگر آپ لوگوں کو پتا ہے تو یہ اپنی دعا میں اس کو شامل کر لینا۔ اگر منہ زبانی یاد نہیں ہے تو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دعا میں بھی ہم دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، دیکھ کر دعا مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے آیت ہے آیت نمبر 80، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور نہ یہ حق ہے کہ تمہیں حکم دے کے فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دیں گا اس کے بعد کہ تم مسلم ہو۔ اب اس آیت میں کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ اس آیت میں یہودی اور نصارہ کے طرز عمل پر چوٹ ہے، ان کو مارا جا رہا ہے اس میں، جنہوں نے انبیاء اور فرشتوں کی تعظیم میں اس قدر غلو کیا کہ ان کو رب تعالیٰ کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ اب غلو کا میننگ کیا ہے؟ غلو کا میننگ ہے دین میں زیادتی پیدا کرنا، جیسا کہ بدعت ہے نا، بدعت بولتے ہیں نا، تو غلو اس کو بولتے ہیں کہ اللہ کی بات کو بڑا چڑھا کے بولنا، اپنے پاس سے ملانا کچھ نا، اس کو بولتے غلو کرنا۔ انبیاء صالحین کی قبروں پر عمارت بنا کر ان میں ان کی تصویریں بنا ڈالے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ نے ایک کنیسہ گرجا کا ذکر کیا۔ کنیسہ بولتے ہیں گرجا کس کو بولیں گے؟ جو چرچ رہتا ہے نا اس کا، جو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، جس میں تصاویریں تھیں، یعنی تصویروں کی جمع تصاویریں۔
انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے اور اس میں یہ تصویریں بنا دیتے. یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کی ساری مخلوق سے بدتر ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیے تھے نا, اللہ تعالیٰ میرے بعد شرک پیدا نہ ہوئے, لوگ مجھے عبادت گاہ نہ بنا لے, میری درگاہ نہ بن جائے, ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیے تھے. تو آج بھی ان کی قبر الحمدللہ ثم الحمدللہ محفوظ ہے. کوئی دیکھ نہیں سکتا, ہاتھ لگا کے کوئی چوما تو اس کو ڈنڈے پڑتے ہیں وہاں پہ, حرام حرام کر کے ان کو بھگا دیتے, ڈنڈے مارتے, باقاعدہ اتنے موٹے موٹے ڈنڈے رہتے. برقع پہن کے عورتوں کے مجمع میں بھی عورت برقع پہن کے کھڑی ہوتی ہے, اور وہ برقع ایسا ہوتا ہے ہمارے جیسا نقش و نگار والا نہیں ہوتا ہے, پورا بلیک ہوتا ہے, سر سے لے کے پورے پاؤں تک ڈھکی ہوئی ہوتی ہے اور وہ ڈنڈا لے کے کھڑی ہوتی ہے. کس نے چوما چٹی کیا تو اس کو, اور کوئی غلط حرکت کی جو شرک و بدعت سے مشابہ رہتی ہے, ملی جلی ہوتی ہے, تو وہ وہاں پہ اس کو ڈنڈے بھی مارتی ہے اور حرام حرام کر کے پیچھے ہٹاتی ہے. اس کو آرڈر ہوتا ہے مارنے کا. نہیں تو حاجیوں کو کتنی عزت کرتے نا, جہاں بولے وہاں پانی پلانا, کھلانا, ان کو آرام سے رکھنا, ان کی ہر بات کی اپنے کو سہولت دیتے. وہاں پہ حاجی ہے اتنی عزت کرتے ہیں. لیکن جب بدعت کرنا شروع کر دیے, جہاں حرام کام کرنا شروع کر دیے, تو وہاں ڈنڈے بھی مارتے ہیں وہاں پہ اس کو. تو انہوں نے کیا کیا, حبشہ میں جب وہ تھی, ام المومنین ہے, ام حبیبہ بھی ام المومنین ہے, ام سلمہ بھی ام المومنین ہے, انہوں نے وہاں پہ حبشہ میں گرودوارا یا پھر گرجا یا کنیسا یا چرچ یہ دیکھا تو اس میں تصویریں بھی تھی. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ ان میں جب نیک آدمی جب مر جاتا تھا تو اس کی قبروں میں مسجد بنا ڈالتے ہے نا. مسجدوں میں قبریں ہیں نا, آج بھی ہمارے اس میں بھی تو ہے نا, مسجدوں میں قبریں بنا کے رکھے, بنا دیتے تھے اور اس میں تصویریں بنا دیتے تھے. یہ لوگ قیامت کے دن سب سے بدترین مخلوق ہوں گے. یہ ایسے عمل کرنے والے قیامت کے دن سب سے بدتر مخلوق ہوں گے. اب آپ کو مسلمانوں کے ہر شہر اور تقریباً باہر محلے میں یہ نقشہ نظر آئے گا, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو چونا گچ کرنے, اس پر عمارت بنانے, اس پر مجاور بن کر بیٹھنے سے منع کیا ہے. کیا کرنا ہے, ان کو پکی بنانے اور ان پہ تصویریں لگانے, ان کو چما چٹی کرنے یا مجاور بن کر وہاں پر بیٹھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو چونا گچ یعنی مطلب پکا بنانا, اس پر مجاور بن کر بیٹھنا, اس پر عمارت بنانے سے منع کیا ہے. بلکہ آپ نے ہر تصویر کو مٹا دینے اور ہر اونچی قبر کو برابر کر دینے کا حکم دیا. زیادہ اونچی بھی نہیں بنانا ہے, تھوڑا سا بنانا ہے, پھر پلین ہوگی تو ہوگی, تو اس کو اونچی کرنے کا بھی حکم نہیں دیا ہے. جیسا کہ ابو حاج اسد بیان کرتے ہیں کہ مجھے علی بن ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تم کو اس کام کے لیے بھیجتا ہوں جس کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا, وہ یہ کہ نہ چھوڑ کوئی تصویر مگر اسے مٹا دے, اور نہ چھوڑ کوئی بلند قبر مگر اسے زمین کے برابر کر دے. کیا نہ چھوڑ کوئی تصویر کہ تو اس کو مٹا دے, اور نہ دیکھ تو قبر ایسی جو اونچی ہے تو اس کو برابر کر دے. اس کا حکم کون دیا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیا تھا. اب ہے کتنے بچے؟ ہاں, آیت نمبر ہے 81 اور 82, 81 اور 82. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ وَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. صدق اللہ العظیم. اور جب اللہ نے سب نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ میں کتاب و حکمت میں سے جو کچھ تمہیں دوں, پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے, تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے. فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری عہد قبول کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا. فرمایا تو گواہ رہو اور تمہارے ساتھ میں بھی گواہ رہوں گا. پھر جو اس کے بعد پھر جائے یہی لوگ نافرمان ہیں. پھر اس کے بعد
اس کے بعد پھر جائے تو یہی لوگ نافرمان ہیں۔ کیا ہے اس میں؟ پھر سے ایک بار دیکھیں گے۔ اور جب اللہ نے سب نبیوں سے پختہ عہد لیا، سب نبیوں سے، کہ میں کتاب و حکمت میں سے جو کچھ تمہیں دوں، وہ تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نہ رسول آتے تھے، وہ دین کی دعوت دیتے تھے، اور اس کے بعد دوسرے رسول کو اللہ تعالیٰ بھیج دیتے تھے، تو ان کے اوپر بھی ایمان لاتے تھے، اور پھر دونوں الگ الگ جگہوں پر دین کی دعوت کرتے تھے۔ جیسا کہ ایک مثال دوں گی، ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے اور لوط علیہ السلام بھی نبی تھے، لیکن الگ الگ محلہ ان کو اللہ تعالیٰ نے، الگ الگ ایریا اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا تھا، ہے نا۔ اور بہت سارے نبی ہے نا پیدر پہ آتے تھے، مطلب ایک نبی موجود ہوتا تھا دوسرا آ جاتے تھے، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک نبی فوت ہوتے تھے اس کے بعد دوسرے نبی آتے تھے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہونے کے 650 سال کے عرصے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو اتنے عرصے تو کوئی نبی نہیں آئے نا۔ تو ایسا بھی ہوتا تھا، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ نبی پہ نبی آ جاتے تھے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر تمہارے پاس رسول آئے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس آئے، تو تم اس پر ضرور ایمان لانا، اور ضرور اس کی مدد کروں گے، یعنی ایمان بھی لائیں گے اور اس کی مدد بھی کروں گے۔ کس کی مدد کرنا ہے؟ اللہ کی مدد، مطلب وہ دین لے کر آئیں گے، جو بھی شریعت لے کے آئیں گے اس کو تم کو آگے بڑھانا ہے۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری عہد قبول کیا؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے فرما رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا، ابھی نبی جواب دے رہے ہیں، ہاں ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو گواہ رہو اور تمہارے ساتھ میں بھی گواہ ہوں، پھر جو اس کے بعد پھر جائے تو یہی لوگ نافرمان ہیں۔ یعنی اتنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم بھیجا ہے وہ سب ہم، جو بھی دین بھیجا ہے وہ سب لوگوں تک پہنچا دیں گے۔ جن لوگوں نے فرمان برداری کی وہ فلاح پائے، اور جو لوگ نہیں مانے تو وہ کیا ہوں گے؟ نافرمان ہوں گے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ دوزخ کا ایندھن تیار کر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی سے عہد و پیمان لیا کہ جب بھی کوئی نیا رسول آئے گا جو گزشتہ انبیاء کی تصدیق کر رہا ہوں گا، جو گزر گئے ان کی وہ انبیاء کی ہے، وہ نبی کی اگر وہ تصدیق کر رہا ہوں گا تو گزشتہ نبی اور اس کے پیروکار پر لازم ہوگا، نبی پر بھی اور جو اس کی پیروی کرنے والے اس پر بھی لازم ہوگا کہ اس پر ایمان لے آئے اور اس کی مدد کرے۔ جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام بول کر گئے کہ میرے بعد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور نبوت کا اعلان کر دیے تو تمام لوگوں کو کس پر ایمان لانا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن انہوں نے حسد اور بغض کے بنا پر ایمان نہیں لائے اور انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا۔ نبی کا نقصان کیا ہوا؟ انہوں نے تو پوری کوشش، اپنی جان مال وقت صلاحیت پوری لگا دی کہ میں اللہ کی بات ان تک پہنچا دوں اور دوزخ سے ان کو بچا لوں۔ اتنی فکر کرتے تھے کہ غم کے مارے گھلنے لگ جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ آیت اتارتے تھے کہ تم گھلو مت، تم صرف دعا کرو، تمہارا کام پیغام پہنچانا ہے، تمہارا کام ہدایت دینا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا اپنے نبی کو آیت اتار کر ان کو تسلی دیتے تھے، اتنے وہ ٹینشن میں آ جاتے تھے۔ یعنی اس پہ سے پتا چلتا کہ ہمارے نبی کو ہماری کتنی فکر تھی اور ہم کدھر بہکے جا رہے ہیں نا۔ اور تمام انبیاء نے اس کا اقرار کیا اور اس کے اقرار کی گواہ بنے اور اللہ نے بھی شہادت دی، اللہ نے بھی گواہی دی۔ اور اس اقرار کا تقاضا یہ تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ تمام لوگ جو موسیٰ اور عیسیٰ کے پیروکار ہوں گے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ اس لیے اب اگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا تو وہ کیا ہے؟ فاسق ہے، اللہ کا نافرمان اور اس نبی کو جھٹلانے والا ہوگا جس کی محبت کا دم بھر رہا ہے اور جس پر ایمان لانے کا وہ دعویٰ کر رہا ہے۔ اب ہے آیت نمبر 83، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، صدق اللہ العظیم۔ تو کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ آسمان اور زمین میں جو بھی ہے خوشی اور ناخوشی سے اسی کا فرمانبردار ہے اور وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اب اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور تلاش کر رہے ہیں؟ حالانکہ آسمان اور زمین میں جو بھی ہے خوشی اور ناخوشی سے اسی کا فرمانبردار ہے اور وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو آسمان اور زمین کے بیچ میں جتنی بھی مخلوق ہے یا اس کے اوپر ہے، سب کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔
یعنی جب آسمان اور زمین کی ہر چیز، فرشتے، جن، انسان وغیرہ اللہ تعالیٰ کے قانون و فطرت کے سامنے سرنگو ہے اور اختیاری طور پر اس کے تابع فرمان ہے، کوئی اختیار نہیں رکھتا اور کوئی اختیار رکھتا ہے نا، جیسا کہ فرشتے ہیں، انسان کو چھوڑ کر جتنے بھی، ان کو اختیار نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، ہے نا، اور انسان اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، ان کو خود کو چننا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا، ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا، اپنے نبی بھیجے، ہم تک اللہ کا پیغام پہنچایا، پھر ہم کو دیکھنا ہے کہ صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط کون سا ہے۔ تو یہ لوگ اس قانون شریعت یعنی اللہ کے دین کو چھوڑ کر دوسرا راستہ کیوں اختیار کرتے؟ ان کو چاہیے کہ اگر نجات آخروی چاہتے ہیں، آخرت میں اگر نجات چاہتے ہیں، تو اللہ کا جو دین اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مبعوث ہوئے ہیں اس کو اختیار کر لے۔ کس کا دین ہم کو اختیار کرنا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اس میں بھی ہم کو غلو نہیں کرنا ہے، زیادتی نہیں کرنا ہے، جتنا وہ بتا کر گئے صرف ہم کو اتنا ہی کرنا ہے، اگر ہم زیادہ کیے تو سمجھ لینا ہم نے بھی بدعت کی۔ پھر آگے دیکھیں گے کتنے بجے، آیت نمبر ہے 84۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والازواج وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم ولا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ کہہ دے ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد پر نازل کیا گیا اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ یہ آیت پڑھتے رہنا ہے ہم کو، ٹھیک ہے؟ یعنی مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ تمام انبیاء اور رسول اور تمام آسمانی کتابیں صحائف پر ایمان لائے کہ سب رسول اپنے اپنے وقتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث یعنی دنیا میں آئے تھے، اور سب کتابیں اور صحیفے اللہ کی طرف سے تھے۔ اب صرف قرآن مجید پر عمل ہوگا کیونکہ پہلی کتابیں منسوخ ہو چکی ہے۔ ہم کو سب کتابوں پر، سب نبیوں پر ایمان رکھنا ہے، لیکن عمل صالح ہم کو قرآن مجید پر کرنا ہے، کیونکہ پہلے کی کتابیں جو ہے پوری منسوخ ہو گئی ہے اور یہ کتاب ابھی ہمارے لیے نافذ ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے ہے، ہاں ایک آیت کر لیتے پھر دے دیتی، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 85۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گا۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہو جانے کے بعد جو شخص آپ کی فرمانبرداری اور اطاعت کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا یا کسی پہلے راستے پر چلتا رہے گا تو وہ چاہے کتنا ہی توحید پرست اور پچھلی انبیاء پر ایمان رکھنے والا ہو، اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کے دینداری اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوں گی۔ کون ہے یہ شخص؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد جو شخص اللہ کی فرمانبرداری اور اطاعت کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے یا کسی پہلے راستے پر چلتا رہے، یعنی نبی کو چھوڑ کر کوئی پہلے نبی، ہمارے نبی کے پہلے جو نبی آئے ان کے راستے پر چلتا رہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی رہے ان کے چلتا رہے، اور جتنے بھی کتابیں نبی سب پر ایمان بھی رکھے تو بھی ان کا عمل جو ہے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اور وہ آخرت میں ناکام اور نامراد ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ساری شریعتیں کیا ہوگی؟ منسوخ ہوگی، اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم کو ایمان لانا ہے اور یہی شریعت کو ہم کو فالو کرنا ہے۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں، اور رضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا ہے، ہم کیسے اس کو ناپسند کر سکتے ہیں نا؟
تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا، اس میں ہمارا کتنا فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے تو ہمارے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ بہتر جانتا ہے نا۔ پھر ایک حدیث آ رہی ہے چھوٹی سی، حضرت عائشہ کی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے بارے میں ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ جس شخص، عائشہ کا حدیث ہے یہ، وہ بیان کرتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی ایسا عمل جس کے بارے میں ہمارا حکم نہیں تو وہ مردود ہے۔ یعنی اس نے اپنی طرف سے بات اگر بیان کر دی، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بولے اور اس نے اپنی طرف سے بیان کر دی اور یہ کہا کہ یہ حدیث ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو ایسا عمل اور ایسا انسان کیا ہے؟ مردود ہے۔ مردود کس کو بولتے ہیں؟ شیطان کو بولتے ہیں نا۔ مردود کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دور کیا گیا، اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا۔ اس لیے کبھی بھی دھیان رکھنا کہ بچوں کو مردود، شیطان، ابلیس، یہ جو شیطانوں کے نام ہے نا، اس نام سے کبھی نہیں بولنا، کیونکہ ہم غصے میں آ جاتے ہیں، بولتے ہیں نا شیطان ہے، یہ تو ابلیس ہے۔ بہت زیادہ بچے مستی کرتے تھے، ہم اس کو بھی ایسے ہی بولتے ہیں، تو یہ بالکل نہیں بولنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا۔ کیا ہم ہمارے بچوں کو اللہ کی رحمت سے دور کرنا چاہیں گے؟ کیا نہیں چاہیں گے، تو اس لیے ہم کو یہ سب باتیں نہیں بولنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں ایک دعا پڑھ رہی ہوں، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو سبق دے دوں گی، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔